اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بعدما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الی آخر الآیہ۔ حاضرین کرام، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑی مہربانی رب کریم کی، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے دن اس پررونق مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان اور موجودہ ہندوستان کی صورتحال میں اسلام، دعوت دین کے مراحل اور دعوت دین کی ضرورت و اہمیت۔ حاضرین کرام، آج جدھر دیکھیے، جہاں دیکھیے، جس مجلس میں جائیے، جس جگہ پہ جائیے، ہندوستان کی سرزمین پر آپ کو فرقہ بندی، فرقہ پرستی اور عصبیت کا دورہ ہے۔ مسلمان شاکی ہے، پریشان ہے، اس درجہ تمیز اور اس درجہ نفاق اور اس درجہ افتراق اور اس درجہ لوگوں میں نفرت بھری ہوئی ہے کہ اگر آپ مولویانہ شکل میں ہیں، شکل سے آپ لگ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تو طنز و تشنیع اور اس سے آگے بھی نوک جھونک تک کی نوبت آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان اپنی پرانی خوبیوں کو کھو چکا ہے اور ہندوستان کی سرزمین پر فرقہ پرستوں کا بول بالا ہے۔ حاضرین، مسلمان اس جماعت کا نام ہے، مسلمان اس کا نام ہے جس نے اقرار کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنی زندگی کو بونڈیڈ کیا ہے کہ اب ہم حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو، شریعت اسلامیہ کو پیش نظر رکھ کر زندگی بتائیں۔ شریعت نے، قرآن شریف نے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جس کو حلال کیا ہے وہ حلال۔ مسلمان کی زندگی، اردو کے ایک بڑے شاعر ڈاکٹر سر اقبال کہتے ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان اپنی اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے دنیاوی زندگی کی بہت سارے لذات کو پشے پش ڈال دیتا ہے، اس سے احتراز کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے۔ حاضرین، مسلمان وہ ہے جو ہر جگہ، ہر قدم پر، ہر موڑ پر اللہ کی خوشنودی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیش نظر رکھے۔ حاضرین، شکل، صورت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، معاشرے میں معاملہ کرنا مسلمان کا سب سے الگ تھلگ معاملہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہندوستان میں اسلام بے کس بے سہارا نہیں، مسلمان بے کس اور بے سہارا۔ آپ اگر ٹھنڈے دل سے سوچئے، اور اگر مسلمانوں کے دشمنان یہ غور سے سوچیں، اپنے مذہب پر غور کریں، مذہبی تعلیمات کو دیکھیں، تو وہ بہت بجا طور پر یہ جسٹس اور انصاف کرنے کو مجبور ہوں گے کہ اسلام تمام دنیا کے مذاہب میں سب سے بہترین مذہب ہے۔
اور تمام دنیا کے ادیان و ملل میں اسلام ہی ایک ایسا ملت اور ایسا مذہب ہے جس مذہب میں دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، آج ہندوستان میں سب سے بڑی کمی ہماری طرف سے یہ ہوئی کہ ہم کو دعوت دین جس انداز سے دینی چاہیے، دعوت دین دینے کا جو حق مسلمانوں پر تھا، خصوصاً مسلمانوں نے اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ آئیے 7ویں صدی ہجری کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سیاح ہیں، مسلم سیاح ہیں۔ حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں سیاحی فرما رہے ہیں جس زمانے میں تاتاری قوم کا ولولہ، غلبہ اور شور و غل تھا۔ تاتاری قوم کی وحشت سے پوری دنیا کانپتی تھی، اس کے خوف سے، اس کی جرأت سے، اس کے ظلم و جبر سے پوری دنیا کانپتی تھی اور پوری دنیا کا مسلمان سیہما ہوا تھا۔ حاضرین، حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آج آپ کو ترچھی نظر سے دیکھی جاتی ہے، آج ہم کو صرف اس لیے ہم سے تمیز برتا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری شکل و صورت اسلامی ہے، مسلمانوں کی شکل و صورت ہے، اس کو دیکھتے ہی تلوے کا لہر مغز پہ پہنچ جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتے ہیں۔ بزرگان محترم، 7ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت جمال الدین افغانی تاتاری قوم کے بادشاہ کا ولی عہد بڑا بیٹا ولی عہد شکار کے لیے جا رہا ہے جنگل کی طرف۔ حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ اسی جنگل سے سفر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، راستے میں ہیں، دائیں بائیں دیکھا، گھوڑے کا ایک لشکر ہے جو چلا آ رہا ہے۔ گھوڑ سوار لشکر کا رکتا ہے، تیکھی نظر سے ترش روئی کے ساتھ حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، سنو جی، تم بہتر ہو یا میرا یہ شکاری کتا؟ شکاری کتا ولی عہد کے ساتھ تھا، وہ جنگل میں شکار پکڑنے کے لیے کتا بھی لوگ شکار کھیلنے والے لوگ رکھتے ہیں، سکھلایا ہوا کتا، ٹریننگ یافتہ کتا، مہذب کتا، مہذب اس معنی میں کہ بہت ہی سلیقہ مند کتا کہ کیسے شکار کو جا کے پکڑ لیا جائے۔ شکاری کتا لوگ رکھتے ہیں، شکاری کتا ان کے ساتھ بھی تھا۔ کبر و نخوت، بغض و حسد، عداوت و سمجھیے کہ نفرت میں آ کر ولی عہد نے اشارہ کر کے کہا کہ تم تو مسلمان ہو اور تم اتنے نیچ ہو میری نظر میں کہ میری نظر میں تم اس میرے شکاری کتے سے بھی بدتر ہو۔ حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا قلب روشن تھا، جن کی آنکھیں بینا تھیں، دل بالکل یاد الہی سے لبریز تھا، حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس ولی عہد کو۔ ذہن پہ ایک چوٹ لگی، کہا دیکھو تم غور سے سنو میری بات، اگر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا خاتمہ ہوتا ہے تو میں تمہارے شکاری کتے سے بہتر ہوں، اور اگر اس کلمے کے علاوہ میری موت آتی ہے تو تمہارا شکاری کتا بہتر ہے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت جمال الدین افغانی کی ان باتوں کو دل میں عشق الہی اور زبان پر اللہ کا نام، آنکھوں میں اللہ کا دیا ہوا نور، قلب میں اللہ کی دی ہوئی طمانینت اور اللہ کی ذات کا استحضار اس طرح سے چند منٹوں میں حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی عہد کے سامنے پیش کیا۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی،
حاضرین، اللہ والوں کی ملاقات ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی زبان اگر ہے اور اللہ کا نام لے لیا گیا تو آپ کو بھی لذت، شیرینی، محبت اور اس زبان سے نکلی ہوئی آواز کی تاثیر آپ کے دل کو بھی چھو لے گی۔ ولی عہد کے دل کو حضرت جمال الدین افغانی کی ان باتوں نے چھو دیا، اور ولی عہد اپنے غصہ کو ختم کر کے، جو بہادر ہوتا ہے اس کو غصہ دیر سے آتا ہے، طاقتور ہوتا ہے غصہ دیر سے آتا ہے، اور غصہ کے وقت میں اگر اس کے دل کو کوئی بات چھو لے تو غصہ کافور ہو کر وہ حقیقت کا معترف، حقائق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ولی عہد کے دل سے ایک بات جا کے لگی، ولی عہد نے کہا آپ کی بات دل میں اتر گئی ہے، کان کے ذریعے دل میں اتر گئی ہے، میرا دل آپ کی باتوں سے زخمی ہو گیا، آپ کی بات میں صداقت ہے، سچائی ہے، عظمت ہے، اور آپ کی باتوں کی عظمت میرے تہ میں اتر گئی قلب کے۔ اب ایسا ہے کہ میں جب آپ کو خبر لگے کہ میں فل فلیگ بادشاہ بن گیا ہوں، تغلق تیمور بادشاہت کے منصب پر فائز ہو گیا ہے اپنے والد کے بعد، تو حضرت آپ مجھ سے ملیے۔ اور ایک پتھر پر لکھ دیا انہوں نے، اور دل میں یہ ٹھان لی کہ حضرت والا کی زبان سے نکلی ہوئی آواز اور بات و گفتگو دل میں گھر کر گئی ہے، اور اس طرح سے گھر کر گئی کہ انہوں نے وہیں ٹھان لیا کہ ان کے پیغام پر لبیک کہنا۔ لیکن ابھی اگر میں ایمان میں داخل ہوتا ہوں تو ایمان کی اہمیت میری ذات کو، میری برادری کو، میرے سلطنت میں بسنے والے انسانوں کو ایمان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بزرگان محترم، ایک طویل مدت تک حضرت باحیات رہے، اس کے بعد جب زندگی کے آخری سانسوں کے آنے کا وقت آیا، آخری لمحات آئے، تو حضرت نے اپنے صاحبزادہ محترم خلیفہ اور اپنے جانشین حضرت رشید الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان کے صاحبزادے تھے، بلایا، کہا بیٹا ایک راز میرے سینے میں جا رہا ہے، اس راز کو سنبھال لو، اس راز کو بڑے سلیقے سے اپنے دل کے نہا خانے میں رکھو، اور جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ ولی عہد تغلق تیمور بادشاہ ہو گیا ہے تو اس بادشاہ کے پاس جا کر یہ تحریر دکھلانا جو پتھر پہ لکھا ہے۔ تحریر بھی دے دی اور وصیت بھی کر دی، نصیحت کی جو آپ کے انتقال کے بعد وصیت سے بدل گئی۔ حاضرین، ایسا ہی ہوا، حضرت تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک مدت کے بعد خبر لگی کہ ولی عہد تغلق تیمور بادشاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے والد محترم کی وصیت کے مطابق سفر شروع کیا، اپنے مریدین حلقہ احباب کے ساتھ آپ بادشاہ کے محل کی طرف بڑھنے لگے، ملاقات کی کوشش کی۔ آج آپ دیکھتے ہی ہیں، کوئی چھوٹا موٹا نیتا ہو، ایم ایل اے ہو، ایم ایل سی ہو، سانسد ہو، ایم پی ہو، منسٹر ہو، تو اس سے ملاقات کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، منسٹر ہو گئے تو آپ ایسے لاٹ صاحب ہو گئے، کسی سے نہیں ملنا ہے، ٹائم اتنا فکس کیا، 3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے اپارٹمنٹ دیجئے، 15 دن پہلے منظوری لیجئے ملاقات کی، 3 منٹ کی ملاقات ہوگی، اور اگر آپ اس میں مس کر گئے تو آپ ملاقات نہیں ہوگی صاحب، منتری جی رخصت ہو گئے۔ تو بزرگان محترم، حضرت رشید الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے، ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ حضرت رشید الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے، اپنے ہمراہیوں سے، اپنے دوستوں سے جو ساتھ میں تھے، ان سے کہا کہ ملاقات تو کرنی ہے، والد محترم کی وصیت ہے، ہر حال میں ملاقات کرنی ہے۔ انہی کے بادشاہ کے محل کے قریب انہوں نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈال دی، اذان ہوئی عشاء کی، مغرب کی، فجر کی اذان جب ہو رہی تھی، حضرت رشید الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اذان دلوانی شروع کی۔ بڑا دل جلا ایک اللہ کا بندہ جب صبح کے خاموشی ماحول میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگا، اچانک پولیس والے آئے، حکومت کا وہ جس کو کہیے شوتا، پولیس آئی اور ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اذان کے بعد مہلت دی نماز پڑھنے کی، انہیں گرفتار کر لیا۔ کہا بادشاہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ صبح کے وقت نیند کو تم نے خراب کیا ہے، شور مچائی ہے، چلو تم سب قید خانے چلو۔ بادشاہ نے تمہیں قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ لے لیا۔ تمام لوگ قید خانے پہنچ گئے اور بادشاہ نے ہدایت کر دی تھی اپنی شرطا سے، اپنی پولیس سے یہ کہہ دیا تھا کہ 10 بجے جب اجلاس لگے گا، دن کے 10 بجے انہیں عدالت شہنشاہیت میں، شہنشاہ میں حاضر کرنا، اور اجلاس لگ جائے تو انہیں بلانا کہ انہوں نے ایسی حرکت کرنے کی جرات کیسے کی۔ حاضرین، قید خانے میں پڑے رہے، یہ دن کے 10 بجے لائے گئے، زنجیر میں جکڑے ہوئے بادشاہ کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے فرمایا آپ نے صبح کے وقت شور مچایا ہے، میری نیند میں خلل ہوئی ہے، آپ نے اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ حضرت رشید الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ اجازت چاہتے ہیں، بادشاہ محترم مجھے آپ سے کچھ بات کہنی تھی، کل میں نے پوری کوشش کی، آپ کے درباریوں نے ملنے نہیں دیا، میں تو جہاں پڑاؤ کرتا ہوں وہاں اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اس اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے لیے جبین نیاز خم کرتا ہوں، میرا وہی وقت آ گیا، میں نے اذان کہلوائی۔ بادشاہ نے کہا اذان کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے پاس ایک پتھر ہے، پترا ہے جس پہ کچھ لکھا ہے۔ بادشاہ کو پترا دکھایا، بادشاہ سہم گیا، جلدی سے ان کے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو کھلوایا اور کہا سب سے پہلے انہیں شاہی مہمان خانے لے چلو۔ شاہی مہمان خانے لے جایا گیا، بادشاہ خود اعزاز و اکرام میں شاہی مہمان خانے پہنچا، معذرت کی، لجاجت اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہا حضرت مجھ سے گستاخی ہو گئی، نہ پہچاننے کی وجہ سے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ گفتگو ہونے لگی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا۔ بادشاہ تغلق تیمور جو بادشاہ ہو گیا تھا، بادشاہ نے پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ بتلایا گیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا، اور حضرت کے سینے میں ایک امانت تھی، جو امانت حضرت نے مجھے آپ تک منتقل کرنے کے لیے وصیت فرمائی تھی، وہی پتھر کی شکل میں اور میری حاضری کی شکل میں۔ اب بادشاہ شرمندہ ہوا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اور حضرت رشید الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھا، ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھا اور کہنے لگا کہ بہت افسوس ہے حضرت کے چلے جانے پر، لیکن افسوس اس لیے کم ہو رہا ہے، آپ کی تشریف آوری اس افسوس کو میں کمیت پیدا کر رہی ہے کہ آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالی ہمارے دل کی مراد کو سامنے لائے گا انشاءاللہ۔ حضرت رشید الدین افغانی کے سامنے وزیر اعظم کو بلایا، وزیر اعظم سے بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے وزیر اعظم ہیں، ایک واقعہ آج سے 1 دہائی پہلے پیش آیا تھا، جنگل کے راستے پر حضرت جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان کو کبر و نخوت کے ساتھ یہ کہا کہ آپ بہتر ہیں یا میرا شکاری کتا؟ میں نے مسلمانوں کی عدالت میں اس شکل کی نفرت میں نے ایسا کہا تھا، لیکن حضرت جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ عشق الہی میں ڈوب کر اپنی روحانی زبان سے انہوں نے کچھ ایسی بات کہی، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی روشنی میں ایسی بات کہی کہ وہ بات میرے دل میں اتر گئی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی دن میں حضرت کا غلام ہو گیا، اور میں نے جیب سے پترا نکالا اور میں نے کہا میں نے فیصلہ لے لیا ہے کہ جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت نے وہاں پڑھی تھی، سنایا تھا، میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔
وزیر اعظم سے کہنے لگے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ وزیر اعظم کہنے لگا کہ جہاں پناہ بادشاہ سلامت، میں نے بھی ابھی چند دنوں قبل بہت کوشش کے بعد، مطالعے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچ ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں آج سے پہلے۔ بادشاہ اور وزیر اعظم کے ایمان لانے کے بعد، دونوں کی باتیں مل جانے کے بعد، دونوں نے حضرت رشید الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور فرمایا کہ وزیر اعظم اعلان کروا دو پوری سلطنت تاتاری میں، تاتاری قوم میں اعلان کرا دو اور پوری سلطنت میں جہاں تک میری بادشاہت ہے اعلان کروا دو کہ اس ملک کا بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے، جس کا دل چاہے اسلام میں داخل ہو جائے۔ دوستو، ایک نہیں کئی لاکھ لوگوں نے بادشاہ کے ایمان کے اعلان کے بعد ایک دن میں کئی لاکھ لوگوں نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ دوستو، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گیا کعبے کو صنم خانے سے۔ آج جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع آپ کو بتایا، آپ کے سامنے پیش کیا، مسلمان، اسلام اور ہندوستان کے تناظر میں مسلمانوں کے ساتھ جو تمیز رویہ بڑھتا جا رہا ہے، اس بڑھتے ہوئے مظالم کے دور میں صدق و امانت کے ساتھ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لانے والے اور جن کے ساتھ یہ کلمہ آیا ہے ان کے فاضلانہ بلند اخلاق سے متصف ہو کر ہر مسلمان کو اس ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کے لیے کمر کس لینا چاہیے اور دل کو اللہ کی یاد میں لگا کر، اللہ کی یاد میں دل کو مشغول کر کے اور زبان کو ذکر الہی میں مشغول کر کے ایسی پرتاثیر جملے برادران وطن کے سامنے پیش کرنے ہیں، ایسا بلند اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرنا ہے کہ وہ سرنگوں ہو کر اسلام کے زیر سایہ آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حاضرین کو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا